امریکی سیکورٹی خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی میں تاخیر کی وجہ حماس ہے، جبکہ دوسری جانب معاملے پر بات چیت کے لیے گروپ کی جانب سے ایک قاہرہ بھیجوایا جا رہا ہے۔ خبر رساں FP کے مطابق اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس کی طرف سے جنگ بندی اور یرغمالی کی رہائی پر مثبت جواب کا انتظار ہے۔ اس وقت حقیقت یہی ہے کہ غزہ کے عوام اور جنگ بندی کے درمیان واحد چیز جو کھڑی ہے وہ حماس ہے۔ امریکی سیکورٹی خارجہ نے حماس کے ساتھ مذاکرات میں مشکلات کی طرف سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ حماس کے رہنما جن کے ساتھ ہم قطر اور مصر کے ذریعے براہ راست رابطے میں ہیں وہ غزہ سے باہر رہ رہے ہیں۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ غزہ میں ہیں، جن کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی رابطے میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ شمالی غزہ اب مکمل قطع کا شکار ہے اور جنوب میں بھی یہی صورتحال بنانے جا رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق عملی ادارہ خوراک کی ڈائریکٹر سنڈی میکن کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے علاوہ بری و بحری راست سے انسانی امداد کی ترسیل غزہ میں تباہی سے نمٹنے کے لیے انتہائی ضرورت ہے۔ غزہ کی داخلی ریاستوں پر اسرائیل کا کنٹرول ہے اور زمینی راستوں کے ذریعے خوراک اور انسانی امداد کی ترسیل کی اجازت کا عندیہ دے چکا ہے۔ امریکی ایجنسی برائے بین الاقوامی ترقی کے ایک عہدیدار نے ایسوسی ایٹ پریس کو بتایا کہ سمندری راستے سے مزید خوراک پہنچانے کے نئے امریکی منصوبے کی تیاریاں مکمل ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بھوک کا شکار بچوں کو طبی علاج بھی فراہم کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان و صدر پاکستان تحریک انصاف PTI عمران خان نے کہا ہے کہ اگر انہیں یا ان کی بیگم کو کچھ ہو جاتا تو ملک کے فوجی سربراہ جنرل سید عاصم منیر کو رئیس ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ جیل سے لکھے گئے آرٹیکل میں عمران خان نے الزام عائد کیا کہ پاکستان کی طاقتور فوجی قیادت ان کا صفایا کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ عمران خان نے برطانیہ کے اخبار ٹیلی گراف میں لکھا کہ ان پر عائد تمام الزامات سیاسی مہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب فوج کے لیے صرف میرا قتل باقی رہ گیا۔ سابق وزیر اعظم نے لکھا کہ 8 فروری کے ناقص الیکشن کے بعد پاکستان ساری دنیا کے سامنے مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام برہم ہے کیونکہ ان کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ موجودہ حکومت مذاق بن چکی ہے۔ پاکستان کی فوجی قیادت کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر انہیں سیاست سے دور رکھنے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب فوجی قیادت کے پاس میرے قتل کے سوا کچھ بھی نہیں رہا۔ سعودی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے کہا ہے کہ مملکت میں انٹرنیٹ کا استعمال 99% تک پہنچ گیا۔ گزشتہ برس 2023 کے حوالے سے جاری سروے رپورٹ میں کہا گیا کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے مردوں کا تناسب 99.3% جبکہ خواتین میں 98.5% ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق اتھارٹی کی جانب سے جاری رپورٹ انٹرنیٹ سعودی میں کہا گیا کہ 53.3% افراد یومیہ 7 گھنٹے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں۔ 84.7% گھروں میں جبکہ 72% چلتے پھرتے اور 43.4% کام کے دوران۔ سروے رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یومیہ بنیاد پر سب سے زیادہ مصروف ترین اوقات رات 9 سے 11 بجے تک ہوتے ہیں، جبکہ ہفتے میں جمعے کا دن سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ پورے سال میں دسمبر دیگر مہینوں کے اعتبار سے انٹرنیٹ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔